آج میں نے بنائی افغانی چکن کڑھائی، اور ایسے ہو سکتا ہے یار میں کوئی چیز بناؤں اور وہ اچھی نہ بنے. So I'm gonna share the recipe with you guys. ویسے تو یار میں سچ میں بہت ہی سیلف obsessed بندی ہوں اور مجھے اپنے بارے میں نا بہت سی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں نا وہ یہ کہ I take notes. مطلب یہ کہ میں لوگوں کو آبزرو کرتی ہوں اور پھر میں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور صرف لوگوں کو آبزرو کرنا ہی نہیں، میں نے اپنی پرسنالٹی اتنی چینج کی ہے نا میں بتا بھی نہیں سکتی. اور میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں عمیر احمد اور نمرہ احمد کی اتنی بکس پڑھی ہیں، اور سچ میں میری اتنی کوشش ہوتی تھی نا کہ اگر میں نے کوئی اچھی چیز پڑھی ہے نا تو میں اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ لازمن کروں. کبھی مجھے اپنا بچپن کی باتیں یاد آتی ہے نا تو میں سوچتی ہوں کہ یار میں کتنی مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر رویا. بہت امپورٹنٹ بات، دنیا میں اللہ پاک نے ہر قسم کے لوگ بنائے ہیں، تو انسٹیڈ آف یہ کہ اگر ہم یہ رونے شروع کر دیں کہ یار ہماری ساس تو ایسی نہیں ہے، میرے شوہر کو تو غصہ ہی بہت آتا ہے، یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کو کمپلینس کرتے رہنا، سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کو چھوڑ کے سب سے پہلے خود کے اوپر کام کرنا شروع کریں. کسی اور کی بجائے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ یار میری ذات سے کم کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور جیسے ہم بچپن میں ایسے میں کوٹ لکھا کرتے تھے نا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ کس نے بولا ہے، لیکن اس نے بولا تھا تو مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو اور میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو اللہ پاک نے ہمیں تو اس بات کا اتنا پریویلیج دیا ہے کہ ہم نے تو آگے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو ہم جس طرح مرضی چاہیں ان کی پرسنالٹی مولڈ کر سکتے ہیں. خیر اینی ویز ڈونٹ فرگیٹ ٹو آج کل میری اماں نے تو روز مجھے ایک نئی ٹینشن ڈالی ہوتی ہے. مطلب کہ جو ہے نا یار وہ کبھی بھی کوئی بھی بات ایسے اٹھا کے کر دیتی ہے بندہ سارا دن بیٹھ کے سوچتا رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آج کل جو میں رج کے سو رہی ہوں، اوئے ہوئے ہوئے سب مجھے ہنس رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، بس یہ 2-4 دن ہے، رج کے سو لو، پھر تو جو ہے نا بچے صحیح نیند حرام کرتے ہیں. اور میں جب سے آئی ہوں نا میں نے پہلی دفعہ کچن میں جا کے کوئی کھانا بنایا ہے. تو خیر آج میں نے مٹن بنایا. میں امی کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ میری نا آج کل میں بہت جلدی تھک جاتی ہوں نا، تو مجھے کہتی ہیں وہاں جو کام کرتی رہتی تھی یہاں سارا دن بیٹھی رہتی ہے، اس لیے تھکنا تو ہے ہی. میں نے کہا کوئی حال نہیں ہے، یہ میری اماں ہے. تو خیر اینی ویز میں بتا رہی تھی نا کہ وہ مجھے جو ہے نا روز ایک نئی بات کر دیتی ہے، تو مجھے اگلے دن کہتی ہیں کہ تیرا تو ناک سوجا پڑا ہے. مطلب کہ یار اللہ توبہ پہ بیٹھ کے سوچتی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہو گئی. تو خیر اینی ویز کوئی بات نہیں، ویل اگنور سچ اسٹف. میں دل کو تسلیاں دے رہی ہوں کہ یار کوئی بات نہیں، بس تھوڑے سے دن آن اینڈ آئی ول بی بیک. تو خیر یار لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. مجھے تو ویسے بھی عادت تھی تیار ہو کے رہنے کی، اور میں تو سب کو مشورے بھی یہی دیتی ہوں کہ یار کبھی بھی سسرال میں آپ کو ایسے نہیں پھرنا چاہیے جہاں پہ نہا کے کپڑے چینج کر لیے 2 منٹ لگتا ہے تیار ہو جاؤ تھوڑا سا. اینڈ آئی پرسنلی فیل لائک کہ دس انہانس یور کانفیڈینس. تو خیر میں نے بتایا تھا نا کہ میں ایئرپورٹ پہ اپنا سامان ڈوسا، پر ہم لوگ تو ویسے چاولوں والی روٹی بولتے ہیں. تو آج جو ہے نا آنٹی کی کوک آئی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پکا کے کھلاتی ہوں بھابھی، ہم تو دوسرے طریقے سے بناتے ہیں. میں نے کہا بناؤ پھر شابش. اور جب وہ پکا رہی تھی نا تو میں نے کہا باجی یہ تو بڑی مہنگی پڑتی ہے، پائیا دیسی گھی تو اٹھا کے آپ نے اوپر لگا دیا. تو اسٹل یار آئی ایم ویری دیسی کائنڈ آف پرسن، مجھے تو ایسی چیزیں بڑی دکھتی ہیں. پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا نہیں بھائی اگلی روٹی میں آپ اپنے طریقے سے خود بناؤں گی. اور وہ مجھے کہتی نہیں آپ اپنا موبائل پکڑے میں خود سنبھالتی ہوں. میں نے کہا دے دے. تو خیر میں نے اتنا آٹا منگوایا ہے نا کہ جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا نا تب تک میں نے چاولوں والی روٹی کھا لی ہے بس. اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ یار میرے اتنے سارے لینس ہیں جو بالکل ڈرائی ہوئے پڑے ہیں، اور میں نے ساروں میں اٹھا کے پانی ڈال دیا دوبارہ. میں بالکل محفی نہیں ہوں، میرے تو لینس ڈرائی بھی ہو جائیں تو میں اس کے اندر دوبارہ پانی ڈالتی ہوں، وہ دوبارہ سافٹ ہو جاتے ہیں، میں اٹھا کے دوبارہ لگا لیتی ہوں. یہ گارنر کا بنانا ہیئر فوڈ میں آسٹریلیا سے لے کر آئی تھی اپنے لیے. تو مطلب آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہو نا تو آپ کی اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور میرے سے کسی نے اس کا ریویو پوچھا ہوا تھا تو یار آنیسٹلی مجھے کوئی زیادہ خاص پسند نہیں آیا. مطلب وہ بالکل ایز اے کنڈیشنر کام کرتا ہوتا ہے. ایک چیز آپ لگاتے ہو نا تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ یار وہ ورتھ اٹ ریزلٹس دے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جاؤ. تو یہ میرے بال اند ہونے کے بعد ہو سکتا ہے یہ میرے بالوں پہ اتنا زیادہ اچھا اثر نہیں کیا، لیکن جیسے وہ آپ انڈر دہی لگاتے ہو نا تو اس کے بعد آپ کے بال اتنے سلکی شائنی ہو جاتے ہیں، تو میں وہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن اس طرح کے ریزلٹس نہیں تھے. اس کے بعد شام کو میں فل تیار ہو چکی ہوں، وہ اس لیے کہ ہم منیر صاحب کا رشتہ دیکھنے جا رہے تھے. مینس یہ کہ میں اپنی دیورانی پسند کرنے جا رہی تھی. میں جب وہاں پہ تھی نا تو آنٹی نے جب ذکر کیا تو مجھے اتنا شوق تھا کہ یار میں نے تو ساتھ جانا ہے. میں مقیم سے کہتی تھی کہ یار مجھے تو بڑی بہو بن کے آنٹی کے ساتھ جانا تھا، اور اللہ کی کرنی واقعی مطلب کچھ باتیں آپ منہ سے نکالتے ہو اور وہ سچ ہو جاتی ہیں. اور اس شیشے کے تو میں نے ایسے پیسے پورے کیے ہیں نا، مجھے شیشہ دیکھنے کا اتنا شوق ہے توبہ استغفر اللہ میں بتا نہیں سکتی. لائک ٹو بی آنیسٹ آئی ایم اے ویری سیلف obsessed کائنڈ آف پرسن. تو میں کے مارٹ پہ گئی اور وہاں پہ مجھے جو ہے نا اس ٹائم پہ 3500 کا یہ مرر نظر آیا، اور میں نے امی سے ضد کی، میں کہا میں نے تو یہ لے کے جانا ہے. اور مزے کی بات اس کے بعد میں اپنی شادی کے بعد گھر گئی اور میں نے مقیم سے کہا میں یہ اٹھائی، یہ مجھے ساتھ لے کے جانا ہے. میں نے اپنے کمرے میں رکھ